بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں قصہ حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام سننے کی آپ سعادت عظیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج تیسرا پروگرام ہے۔ عزیزان گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تو۔ صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرعون کی بد نصیبی، جہالت اور حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو نے جو معجزے پیش کیے ہیں یہ جادو کے ہتھ کنڈے ہیں، ایسے شعبدوں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دن مقابلے کا وقت مقرر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات، معجزات اور دلائل و براہین ظاہر کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے۔ یہ ان کے ایک تہوار کا دن تھا جس میں وہ سب جمع ہوتے، میلہ لگاتے اور خوشی مناتے تھے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ ضحیٰ سے مراد دن کے شروع کا وہ وقت ہے کہ جب دھوپ خوب نکل آئے۔ آپ نے یہ وقت اس لیے پسند فرمایا کہ حق خوب واضح اور ظاہر ہو جائے۔ آپ نے رات کے اندھیرے کا وقت منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ مطالبہ فرمایا کہ مقابلہ دن دہاڑے سر عام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو رب کی طرف سے علم و بصیرت کی بنیاد پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور حق کو سربلند کرے گا، خواہ قبطی کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے۔ فرعون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا، اور مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر فرعون لوٹ گیا، اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں کسی عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، اور چپکے مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں، اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کر لیا۔ اس زمانے میں مصر میں بے شمار ایسے جادوگر موجود تھے جو اپنے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ ہر شہر سے اور ہر جگہ سے جادوگروں کو بلایا گیا، تو جادوگروں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ فرعون، اس کے وزیر، ملک کے عہدیدار اور شہر کے تمام افراد حاضر ہو گئے، کیونکہ فرعون نے اعلان کروا دیا تھا کہ اس اہم موقع پر سب حاضر ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے جمع ہوئے، اگر جادوگر غالب آ جائیں تو شاید ہم ان کی ہی پیروی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، انہیں جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا جس کو اللہ کی آیات اور براہین کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ پس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں ہے، کسی نے کہا کہ بلکہ وہ جادوگر ہے۔ بہرحال انہوں نے چپکے اس طرح کی باتیں کی اور کہا، یہ دونوں محض جادوگر ہیں، اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں۔ یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور وہ لوگ بادشاہ اور درباریوں پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ختم کر لیں۔ اس لیے تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو،
پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا۔ انہوں نے پہلی بات اس لیے کہی تھی کہ غور و فکر کر کے متفقہ طور پر اپنے تمام مکر و فریب سے کام لے کر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے سب منصوبے ناکام ہو گئے۔ بھلا جادو اور بہتان سے معجزات کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو رب کائنات نے اپنے بندے اور رسول کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے تھے، اور آپ کو ایسی برہان عطا فرمائی تھی جس سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور ذہن و فکر تھک کر رہ جائیں۔ انہوں نے کہا تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر آؤ، یعنی سب اکٹھے ہو کر مقابلہ کرو۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کی ہمت بڑھائی، کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے بڑے وعدے کر رکھے تھے، لیکن شیطانی وعدے تو دھوکہ اور فریب ہی ہوتے۔ عزیزان گرامی، جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا کی لوگوں کی نظر بندی کر دی، لہٰذا لوگوں کو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، کہنے لگے اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے خیال گزرنے لگا ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں، لہٰذا موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب جادوگر صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہل کرو۔ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا وغیرہ بھر رکھا تھا یا اس قسم کا کوئی اور انتظام کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی تھیں، اور دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ خود بخود حرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو محصور کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو کہا فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے جادو ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں، لہٰذا موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا، یعنی عصا پھینکنے سے پہلے انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو جائیں گے، جبکہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس نازک وقت میں اللہ نے وحی فرمائی، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا اور فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو درہم برہم کر دے گا۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے زبردست اژدہی کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نگل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر فوراً مسلمان ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، اچانک اس نے ان کے بنے ہوئے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، یوں حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ عزیزان گرامی، متعدد علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، جس کے پاؤں بھی تھے، بہت بڑی گردن اور خوفناک شکل بھی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے اور بھاگنے لگے۔ وہ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور بڑی تیزی سے ایک ایک کر کے انہیں نگلنے لگا۔ لوگ دیکھ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، رہے جادوگر تو وہ اس صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی کہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز ان کے مکر و فن سے ماورا تھی۔ تب وہ اپنے علم کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کوئی جادو یا شعبدہ نہیں ہے، نہ وہم و خیال ہے، بلکہ یہ حق ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔
اور ان کے دلوں کی سختی دور ہو گئی اور اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو گئی، چنانچہ وہ سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کا خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، سو تجھے جو حکم دینا ہے دے دے، اور تو جو حکم دے سکتا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی میں دے سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس سے بھی جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو انہیں جنت کے محلات نظر آئے جو ان کے لیے مزین کیے اور سجائے سنوارے جا رہے تھے، اس لیے ان پر فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی قدر و منزلت میں بیش بہا اضافہ ہو گیا ہے تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ پھر وہ گرجا برسا، بہت دھمکیاں دیں اور سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ جیسے دوسری آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے کہا، بے شک یہ سازش تھی جس پر تم نے شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سراسر بہتان ہے اور ہر عقل مند پر واضح ہے کہ اس میں جھوٹ اور ہذیان موجود ہے۔ اس پر تو وہ بھی یقین نہیں کر سکتا جو بالکل نادان ہے، کیونکہ اس کے ملک کے لوگ بلکہ دوسرے بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی زندگی میں ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ ان کو جادو سکھانے والے کیسے ہو سکتے؟ پھر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جمع نہیں کیا تھا، نہ آپ کو ان کے جمع ہونے کی خبر تھی، بلکہ ان کے دعوت نامے فرعون نے جاری کیے تھے۔ فرعون نے انہیں خود بلایا تھا اور انہیں دور سے نزدیک سے مصر کے اطراف و کناف سے اور شہروں اور دیہاتوں سے بلوایا تھا، تو سارے عوام کے سامنے فرعون کو زبردست ذمیت کا مزہ چکھنا پڑا تھا۔ اس کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور مسلمانوں کو شدید سزا کی دھمکی دینے لگا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دو۔ فرعون نے کہا، تم جو نشانیاں لے کر آئے ہو اگر سچے ہو تو لاؤ، دکھاؤ وہ نشانی۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اسی وقت سری اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ پھر قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو نظر انداز کیجیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں صلہ عطا کیا جائے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقبروں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگر نے کہا، موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا،
تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بڑا بھاری جادو دکھایا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ تو پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔ وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے شہر میں دکھایا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو۔ سو ان قریب ان کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں مارنا تو بطور مسلمان مارنا۔ اور سورہ یونس میں دوسرے مقام پر ارشاد رب العالمین ہے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، وہ گناہگار لوگ تھے۔ سو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا ہے یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلا نہیں پاتے؟ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادوں کو پاتے رہے ان صحیح کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ سب ماہر اور کامل جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا جو چیز تم بنا کر لائے ہو وہ جادو ہے۔ تو موسیٰ نے کہا جو چیز تم بنا کر لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر کے دکھائے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت سری ازدہ بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا یہ کامل فن جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، سو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ سو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تم سب کو اکٹھا ہو کر جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقربوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرعون نے ان سے کہا جو چیز ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ سو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں یکا یک نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، لہٰذا ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ عزیزان گرامی، الغرض فرعون نے جھوٹ اور کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ تمہارا بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اور ایسا بہتان لگایا کہ جس کو سب جہان والے جانتے تھے کہ یہ بہتان ہے۔ پھر اس نے دھمکاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، تاکہ ریت کا کوئی اور فرد اور اس کے مذہب کا کوئی اور شخص ایسی جرت نہ کرے۔
اس لیے اس نے کہا کہ میں تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، کیونکہ وہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح دیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہیں، یعنی ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے، اور ہمارے دلوں میں جو واضح دلائل گھر کر چکے ہیں انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، یعنی جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے اس دنیاوی زندگی ہی میں ہے، یعنی جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی میں پہنچ جائیں گے تو وہاں ہم پر تیرا حکم نہیں چلے گا، بلکہ وہاں اس کی کار فرمائی ہوگی کہ جس کے لیے ہم اسلام لائے اور جس کے لیے رسولوں کی پیروی اختیار کی، سو ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی اس کا ثواب بہتر ہے ان انعامات اور عہدوں سے کہ جن کا تو ہمیں لالچ دیتا ہے۔ اس کے انعامات اس فانی جہان کے مقابلے میں بہت باقی رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور انہوں نے کہا تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں، یعنی ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور رب کے احکام کو تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما، یہ سرکش ظالم، یہ سنگ دل حاکم بلکہ لعنتی شیطان ہمیں جن مسائب میں مبتلا کر رہا ہے ہمیں اس میں ثابت قدمی عطا فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ ان لوگوں نے فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے اور رب کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اس لیے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو، لیکن وہ انہی میں سے ہو کر رہا۔ اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال نیک بھی کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں اور ابدی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوشش کر کہ تو بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جا۔ لیکن سامعین گرامی، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ طے ہو چکا تھا کہ فرعون جہنمی ہے جسے جہنم کے سب عذاب بھگتنے ہیں۔ ان آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے ان مومنوں کو سزائیں بھی دیں اور سولی پر بھی لٹکایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ صبح کے وقت وہ جادوگر تھے، شام ہوئی تو اولیاء و شہداء میں شامل ہو چکے تھے، اور اس بات کی تائید ان کی اس دعا سے بھی ہوتی ہے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے، تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ اس مقام پر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی قوم کے سرداروں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے فرعون کو اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دینی چاہیے اور آپ کی لائی ہوئی سچی شریعت کا انکار اور اس کی تردید کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کرتے ہیں،
فرعونیوں کے خیال میں یہ فساد تھا۔ اس لفظ کی ایک قرأت یوں ہے یعنی وہ تجھے اور تیری عبادت کو چھوڑ رہے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تیرے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تیری عبادت نہ کرے، کیونکہ وہ خود معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے تاکہ ان میں جنگ کے قابل مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے اور ہم ان پر غالب رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یعنی جب وہ تمہیں تکلیفیں دے تو رب سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخری کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی تم متقی بن جاؤ تو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی، جیسا کہ دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کی ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کا فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے ہمیں نجات دے۔ انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل کیے جاتے تھے اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا اور پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، سو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور بہت جھوٹا ہے۔ فرعون بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر تھا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک تھا، لیکن وہ فرعون اور اس کے درباریوں کا ہم مذہب تھا اور بہت مالدار تھا۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد لڑکوں کو قتل کرنے کا یہ حکم بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو وہ طاقت حاصل نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر وہ اپنا دفاع کر سکے اور قبطیوں پر حملہ آور ہوں۔ قبطیوں کو جس چیز کا خطرہ تھا اس تدبیر سے اس کا کچھ بچاؤ نہیں ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر واقع ہو کر رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی بابت کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ فرعون مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور ہر متکبر سے جو ظلم سے باز نہیں آتا اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ آخرت پر یا جزا و سزا پر یقین نہیں رکھتا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں دینے کا اعلان کیا تو فرعون کی قوم میں سے ایک مومن نے انہیں نصیحت کرنے کا حق ادا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ یہ شخص فرعون کا چچا زاد تھا اور اپنی قوم کے ڈر سے اس نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے درباریوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس مومن کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں موسیٰ کو تکلیف نہ پہنچے، چنانچہ اس نے حکمت کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرعون کے خلاف ایسے انداز میں بات کی جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو موجود تھے۔
اس نے مشورہ اور رائے کے سے انداز میں بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ شخص اس مقام کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھا۔ فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، اور اس مومن کی بات سے بڑھ کر حق و انصاف والی بات کوئی دوسری نہیں، کیونکہ اس سے نبی کے معصوم ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے اس نے اپنا پوشیدہ ایمان ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا، کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اس بات کا یہ رد عمل تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے قتل کرنے کے درپے ہو جاؤ، بلکہ اس کے جواب میں تو احترام اور برداشت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے۔ یعنی اس نے معجزات ظاہر کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی طرف سے جو پیغام لایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس لیے اگر تم اس سے تصرف نہ کرو تو سلامت رہو گے، کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے اور پھر بھی تم نے اسے تنگ کیا تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ یعنی تمہارے لیے تو یہ بات بھی خوف کا باعث ہے کہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تم پر آ جائے، تو اگر وہ عذاب پورا کا پورا آ گیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تو اس موقع پر یہ کلام انتہائی دور اندیشی، احتیاط اور عقل مندی کا مظہر ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو۔ اس نے انہیں وہ پیارا ملک اور حکومت چھن جانے سے ڈرایا، کیونکہ جو سلطنت دین کے مقابل آ کھڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی حکومت بھی چھن جاتی ہے اور وہ بے عزت اور ذلیل ہوتے۔ فرعون کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے اور مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ملک، املاک، مکانات، محلات، نعمتوں اور عشرتوں سے نکال کر سمندر میں ذلت کے ساتھ غرق کر دیا۔ اس بلندی سے ان کی روحیں جہنم کی عمیق گہرائیوں میں جا پہنچی۔ وہ مومن، سچا، نیک، قوم کا خیر خواہ، انتہائی دانش مند شخص اسی لیے تو کہتا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو، لوگوں پر تمہارا حکم چلتا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی اگر تمہاری تعداد، تمہارا اسلحہ اور ساز و سامان، تمہاری طاقت اور قوت موجودہ حالات سے کئی گنا بھی زیادہ ہوں تو اس مالک الملک کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ ذرہ برابر بھی مفید نہیں ہوں گی۔ ان سب باتوں کے جواب میں فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اپنی سمجھ کے مطابق اس بات کو درست سمجھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ حقیقت میں فرعون کی یہ دونوں باتیں جھوٹ تھیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ بات اچھی طرح جانتا اور سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور وہ جو کچھ لائے ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر، ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر اس کے برعکس خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ سامنے گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج اتنا ہی۔ اس سے آگے کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کل کے پروگرام قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے۔ اپنے میزبان سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔